أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق الله مولانا العلي العظيم. باری تعالی ہمارے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے اور اس مبارک موقع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو قیمتی اور مفید باتیں سننے کو ملے، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی سعادت سے بھی بہرور فرمائے۔ ابھی ہمارے درمیان ہم سب کے مخدوم و محترم بزرگ عالم دین دارالعلوم دیوبند کے موقر استاذ حضرت مولانا حسین صاحب دامت برکاتہم نے بہت اہم اور بنیادی باتوں کی جانب متوجہ فرمایا اور انسانوں کو ان عقائد و اعمال کو اختیار کرنے کی ترغیب دی جس کا حامل اور جس کے تقاضوں پر چلنے والا دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہوتا ہے اور آخرت میں بھی عزت و سرفرازی اور سرخروئی اس کا مستحق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی دینی، ایمانی اور روحانی محفلوں میں عظمت و احترام کے جذبات اور پوری دلچسپی کے ساتھ بار بار شریک ہونے کے مواقع مرحمت کرنا۔ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ اس طرح کے پروگرام برکات ہیں ان مدارس جو ہمارے علاقوں میں، ہماری آبادیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہروں میں قائم ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، اگر آپ کے اس حلقے میں اور علاقے میں یہ مدرسہ قائم نہ ہوتا تو وقتاً فوقتاً اس طرح کی اصلاحی اور روحانی محفلوں میں شرکت کی سعادت کہاں آپ کو میسر ہو پاتی۔ اور اس مدرسے کے توسط سے کتنے اکابر
اہل اللہ علماء امت تشریف لاتے ہیں، ان کی زیارت کا موقع حاصل ہوتا ہے اور ان کے ذریعے سے مفید اور قیمتی باتیں سننے کا موقع میسر ہوتا ہے۔ یہ سب کے سب فیوض ہیں اور برکات ہیں ان مدارس و مکاتب اور مراکز علم کے جو اللہ رب العزت والجلال نے اپنے فضل و کرم سے اپنے مقرب و مقبول بندوں کے ذریعے ہمارے علاقوں کے اندر قائم فرمائے۔ ہمیں ان مدرسوں سے وہی ربط و تعلق ہونا چاہیے جو اپنی جان سے ہوتا ہے، اپنے عزیزوں سے ہوتا ہے، اپنے گھر والوں سے ہوتا ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ یہ مدارس ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز اور پیارے ہونے چاہیے۔ انہی مدارس سے ربط و تعلق اور وابستگی ہماری اور آپ کی دینی اور ایمانی شناخت اور پہچان کے بقا کا باعث اور ذریعہ ہے۔ جب تک ہمارا اور آپ کا رشتہ مدرسوں سے مضبوط رہے گا اور مستحکم رہے گا تو ہمارے گھروں میں دینی ماحول دیکھنے کو ملے گا، ہماری فضا میں نورانی ماحول کا مشاہدہ ہوگا، اسلامی اور ایمانی شناخت اور پہچان کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اور خدا نخواستہ مدارس و مکاتب سے، حضرات علماء سے اور دینی فکر رکھنے والے افراد سے اگر ہمارا رشتہ کمزور ہوگا تو اس کا سیدھا اثر ہماری دینی اور ایمانی حالت کے اوپر پڑے۔ دشمن کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو دینی جذبہ کہاں سے نصیب ہوتا ہے۔ ایمانی غیرت و حمیت جو مسلمانوں کے سماج میں اور معاشرے میں بیدار دکھائی دیتی ہے وہ کس راستے سے آتی؟ وہ جانتے ہیں کہ یہی مدارس و مکاتب اس پاور ہاؤس کی حیثیت رکھنے والے ہیں کہ جب تک مسلمان ان سے جڑا رہتا ہے تو دینی اور ایمانی غیرت و حمیت اس کے ذہن و دماغ میں زندہ رہتی ہے، اور جب اس کا رشتہ علماء سے اور مدارس سے ٹوٹنے لگتا ہے، ختم ہونے لگتا ہے یا کمزور ہونے لگتا ہے تو دینی اور ایمانی غیرت و حمیت کے اوپر بھی آنچ آنے لگتی ہے، اس میں بھی ضعف اور کمزوری آنے لگتی ہے۔ منصوبہ بند طریقے سے منظم طور پر مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور مدارس کی شبیہ کو مسخ کرنے کی اور بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور دشمن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مدرسوں کی ایسی تصویر دنیا کے سامنے پیش کر دی جائے کہ لوگ خود بخود مدرسوں سے اور مدرسوں میں خدمات انجام دینے والے علماء سے دور ہو جائیں۔ ہمیں دشمن کی اس سازش کو سمجھنا چاہیے اور اپنے عمل سے یہ بتا دینا چاہیے کہ تم اگر ہمیں مدرسوں سے دور کرنا چاہتے ہو تو ہم مدرسوں سے جڑ کر زندگی گزاریں گے، تم اگر ہمارا رشتہ مدرسوں سے کاٹ دینا چاہتے ہو تو ہم اپنا اور اپنی آنے والی نسلوں کا رشتہ مدرسوں سے مضبوط کر کے جائیں گے۔ یہی اسلام دشمن طاقتوں کو سب سے مؤثر اور منہ توڑ جواب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی اس مدرسے کو بھی ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، اور مدرسے کی ضروریات کا باری تعالی غیب سے تکفل فرمائے۔ یہ واقعہ ہے کہ گزشتہ 2-2.5 سالوں میں جس طرح کے حالات کا دنیا نے سامنا کیا، کووڈ جیسی مہلک بیماری کی وجہ سے انسانیت جن پریشانیوں سے دوچار ہوئی، اس کا اثر انسانی زندگی کے ہر شعبے کے اوپر پڑا، لیکن ان حالات سے سب سے زیادہ متاثر تعلیم کا شعبہ ہوا ہے۔ اسکول و کالج ہوں یا مدارس و مکاتب ہوں،
ساری تعلیم گاہیں دینی ہو یا عصری ہو بند ہو گئی تھیں، یہ تو اب رفتہ رفتہ کھلنی شروع ہوئی، اور مدارس ان حالات سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مدارس کا نظام اللہ کے فضل و کرم اور آپ حضرات کے خون پسینے کی کمائی کے ذریعے چلتا ہے۔ آپ جیسے مخیر اور غیرت مند حضرات اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خیر کے کام میں حصے دار بنتے ہیں تو اس کے ذریعے باری تعالیٰ دین کے نظام کو اور مدارس کے سلسلے کو جاری و ساری فرماتا ہے۔ لیکن گزشتہ 2-2.5 سالوں میں جس طرح کے حالات رونما ہوئے، لوگوں کے کاروبار پر جس طرح زد پڑی، تو اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے تو مدارس کی ضروریات کیسے پوری کی جاتی؟ کتنے مدرسے ایسے ہیں جو حالات کی سنگینی اور خطرناکی کو برداشت ہی نہ کر سکے اور بند کرنا پڑا مدرسوں۔ کتنے مدرسے ایسے ہیں کہ جہاں خدمت انجام دینے والے اساتذہ کو سال بھر کی تنخواہوں سے محروم ہونا پڑا، 2 سال کی تنخواہوں سے محروم ہونا پڑا۔ کتنے مدرسین ایسے ہیں کہ جن کو ملازمت سے الگ ہونا پڑا اس لیے کہ وہاں تنخواہ کی ادائیگی کی کوئی شکل تھی ہی نہیں۔ ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ پچھلے 2-3 سال کے عرصے میں مدارس اسلامیہ جس درجہ متاثر ہوئے ہیں، مل جل کر اس کی تلافی کی کوشش کریں۔ اگر کوئی مدرسہ حالات سے متاثر ہو کر بند ہو گیا تو اس کو دوبارہ اس کے نظام کو جاری کیا جائے۔ کسی مدرسے کے نظام میں اگر حالات کی وجہ سے کمزوری آئی ہے تو اس کا تعاون کر کے، پشت پناہی کر کے اس کمزوری کو ختم کیا جائے اور پہلے سے زیادہ استحکام اور مضبوطی کے ساتھ مدارس کے نظام کو چلانے کی کوشش کی جائے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے، اس لیے کہ ہم اگر اپنی نسلوں میں ایمان دیکھنا چاہتے ہیں، اگر اپنے گھروں میں قرآن کا ماحول دیکھنا چاہتے ہیں، اگر اپنے علاقوں میں دینی اور ایمانی شناخت اور پہچان رکھنے والے مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں تو ان مدرسوں کی جڑوں میں پانی ڈالنا ہوگا، ان کو پروان چڑھانا ہوگا، ان کو مضبوطی عطا کرنی ہوگی، ورنہ ملک کے حالات جس رخ پر جا رہے ہیں اور دنیا کے حالات کو جس جانب لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایسے تعلیمی نظام کو ملک میں برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس سے ملک میں زندگی گزارنے والا ہر فرد متاثر ہو اور ایک خاص ذہنیت کو اور نظریے کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائے۔ جو نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے، نئی قومی تعلیمی پالیسی کا جو نفاذ ہوا ہے مرکزی حکومت کی جانب سے، اس کے نتیجے میں اسکولوں، کالجوں اور عصری تعلیم گاہوں کے نصاب میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ان تبدیلیوں کے نتیجے میں جو کلچر فروغ پا رہا ہے، جو تہذیب فروغ پا رہی ہے، جو سوچ و فکر اور نظریہ فروغ پا رہا ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کے عقائد و اعمال کو درست کرنے کے لیے کوئی معقول بندوبست نہ کیا تو آنے والے سالوں میں ہم اپنے گھر میں بھی ایمان کے تحفظ کی ضمانت نہیں دے سکتے، گارنٹی نہیں دے سکتے۔ آج آپ کو چاہے یہ چیز اور یہ بات اجنبی اور اوپری سی محسوس ہو رہی ہو، لیکن آئندہ چند سالوں میں اگر ہم نے آج سنجیدگی کے ساتھ قدم نہیں اٹھایا تو یہ صورتحال دیکھنے کو ملے گی۔ اللہ ہم سب کی اس طرح کی صورتحال سے حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم دل کھول کر مدرسوں کا تعاون کریں اور ان کو استحکام اور مضبوطی عطا کرنے کی کوشش کریں، اور اس بات کا عہد کریں کہ مرتے دم تک اپنے رشتے کو بھی مدرسے سے مربوط اور مضبوط رکھیں گے اور اپنے بچوں کے رشتوں کو بھی مدرسوں سے مضبوط رکھیں۔ ہمارے گھر کا کوئی چھوٹا بڑا،
بچہ بچی، جوان بوڑھا ایسا نہ ہونا چاہیے جو مدارس و مکاتب سے جڑا ہوا نہ ہو اور قرآن پاک کی تعلیم اور دین کے بنیادی عقائد و مسائل کو نہ جاننے والا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دینی فریضے کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری بات، اللہ پاک نے ہم سب کو مومن و مسلمان بنایا ہے۔ ہمیں اپنی اسلامی اور ایمانی پہچان کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ مسلم معاشرے کی جو پہچان بتائی ہے اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مقدس میں، وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت و الفت اور خیر خواہی کا معاملہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کے جو حالات تھے، ان حالات میں انسان کے خون کا پیاسا تھا۔ برسہ برس سے خاندانوں کے درمیان خونی لڑائیاں چلی آ رہی تھیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام انسانیت کی ہدایت کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ ایمان کی دعوت کا فریضہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے انجام دیا۔ قرآنی تعلیمات و ہدایات پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو تیار کیا۔ جن لوگوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا، وہ اسلامی رنگ میں رنگتے چلے گئے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کے نتیجے میں اللہ نے ٹوٹے دلوں کو آپس میں ایسا جوڑا کہ جو لوگ پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہا کرتے تھے، دامن اسلام سے وابستہ ہونے کے بعد وہ ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے واسطے تیار ہو گئے۔ کہاں تو ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو تیار رہتے تھے اور کہاں ایک دوسرے پر جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ اسلامی رنگ میں رنگنے کی وجہ سے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، اور ان حالات کا تصور کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑا اور ایسا جوڑا کہ اصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ کے فضل و کرم اور انعام کے نتیجے میں تم بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنے لگے، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہو کر زندگی گزارنے لگے۔ ایک بھائی اپنے بھائی کو کبھی نقصان پہنچانے کا خیال بھی اپنے دل کے اندر نہیں لاتا۔ سچا بھائی اپنے بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، اپنے بھائی کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے، اپنے بھائی کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے۔ اللہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن فیض سے وابستہ ہونے کے نتیجے میں ایمان والوں کو بھی یہی جذبہ عطا فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی اپنے دل کے اندر رکھنے والے ہوں اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنے والے ہوں۔ یہ ہمارا اور آپ کا امتیاز ہے، خصوصیت ہے، پہچان ہے۔ ہمیں اپنی اس پہچان کو زندہ رکھنا ہے مرتے دم تک، اور مل جل کر زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے گھر میں جتنے ممبران ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کے ساتھ جیتے ہوں۔ ہمارے محلے میں جتنے لوگ ہیں ان کے درمیان محبتیں پائی جاتی ہوں۔ ہماری بستی میں اور علاقے میں جتنے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ الفت کا اور عزت و احترام کا معاملہ کرنے والے ہوں، تو ہم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کامیاب و کامران قرار دیے جائیں۔
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم و زیادتی کرے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ذلیل و رسوا کرے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی توہین و تحقیر کرے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ مسلمان ہو اور ظلم کرنے والا ہو، مسلمان ہو اور کسی کی توہین کرنے والا ہو، مسلمان ہو اور کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنے والا ہو۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان کو زیب دینے والی چیز ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، ایک انسان کے برا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کی توہین و تحقیر کرتا۔ نمازوں کی پابندی کی جا رہی، قرآن کی تلاوت کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، صدقہ و خیرات بھی کیا جا رہا ہے، لیکن دوسروں کی عزتوں سے کھلواڑ بھی ہو رہا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بدعملی، یہ گناہ اللہ کی نگاہ میں اس کے برا ہونے کے لیے کافی۔ اللہ تعالی ہمیں اسی اسلامی اور ایمانی پہچان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے جو مسلم معاشرے کا اور مسلم سماج کا خاصہ اور خصوصیت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اتنی تنگی ہو گئی ہے کہ بھائی کو اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں، بیٹا باپ کو اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں، ماں اور بچوں کے درمیان کھٹ پٹ ہوتی ہے، شوہر و بیوی کے درمیان ناچاقیاں رہتی ہیں، ایک خونی رشتہ دار اپنے قریبی رشتہ دار کی جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور سارا سماج و معاشرہ اسی طرح کے گھن میں اور روگ میں ملوث ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے اگر آپسی حسد و کینے کا یہی حشر رہا تو ہم کبھی اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں بن پائیں گے، اس کے غضب اور غصے کا برابر ہم کو سامنا کرنا پڑے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، ان رحمت اللہ تبارک و تعالی لا تنزل على قوم فیہم قاطع رحم، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا ایسے لوگوں پر نزول نہیں ہوتا جس میں رشتہ ناتوں کو توڑنے والے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جس قوم میں رشتہ ناتوں کو توڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ قوم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ رشتہ ناتوں کا لحاظ رکھنا، رشتہ داریوں کا حقوق، رشتہ داریوں کے حقوق کو ادا کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ اخوت و بھائی چارگی کا معاملہ کرنا، یہ ہمارا فریضہ اور ہماری دینی اور ایمانی ذمہ داری۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتہ ناتوں کو توڑنے والا، ماں باپ کے دل کو دکھانے والا، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کرنے والا، لوگوں سے معاملات کو بگاڑنے والا، سماج میں انتشار پیدا کرنے والا، جنت کی دہلیز پر بھی قدم نہیں رکھ پائے۔ یہ شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا، اس مبارک مہینے میں ایک مبارک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، جس میں باری تعالیٰ کی جانب سے بے شمار انسانوں کے لیے مغفرت و معافی کے فیصلے کیے جاتے ہیں، لیکن کچھ محروم القسمت ایسے بھی ہوتے ہیں جو رحمت و برکت کی اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان میں کئی لوگوں کا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمایا، شرک کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا،
شراب پینے والا، نشہ کرنے والا، اور اس میں سے ایک فرد نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ قاطع رحم، رشتہ ناتوں کو توڑنے والا، رشتہ داریوں کو پامال کرنے والا، ایک دوسرے کے حقوق کو تلف کرنے والا اور ضائع کرنے والا، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اس مبارک رات میں بھی اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بن پائے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں عبادات کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ، نمازوں کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ، قرآن کی تلاوت کا معمول بنانے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بالخصوص قطع رحمی یعنی رشتے ناتوں کے حقوق کو پامال کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر ہم نے اس برائی سے اپنے کو بچانے کا کام نہ کیا تو ہمارے لیے آج جو حالات ہیں کل اس سے زیادہ خطرناک حالات آ سکتے ہیں۔ حضرت سعید بن سمعان رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، یتعوذ من امارت الصبیان والسفہاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے نا تجربے کار، نا اہل اور اوباش لوگوں کی امارت و حکمرانی سے پناہ چاہا کرتے تھے، کثرت سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ نااہل لوگوں کو ہم پر حکمراں کے طور پر مسلط نہ فرما۔ تو حضرت کے ایک شاگرد ہیں ابن حسنہ رحمہ اللہ، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ دعا فرماتے ہیں کہ الہ العالمین نااہل لوگوں کی حکمرانی سے ہمیں بچا لیجئے، اس کی علامت و نشانی کیا ہے؟ کیا حالات ہوں گے، کس طرح کے معاملات ہوں گے جب قوم پر نااہلوں کو حکمراں بنا کر مسلط کیا جائے؟ تو آپ نے 3 علامات اور نشانیاں ذکر فرمائیں۔ ابھی بھی نتائج کے آنے کا وقت قریب ہے اور چند دنوں کے بعد طے ہونے والا ہے ملک کے مختلف صوبوں میں کہ کون سی پارٹی حکمراں بن کر نظام حکومت کو سنبھالے گی۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ درخت کا پتا اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، تو اقتدار کی کرسی پر اس کی مرضی کے بغیر کوئی آ جائے یہ ناممکن ہے۔ اچھا آدمی آئے یا برا آدمی آئے، جو بھی آ رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے، اس کے اشاروں اور اس کے نظام کے مطابق آ رہا ہے۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہماری زندگی اچھی ہوگی، اللہ کو راضی کرنے والی راہوں پر ہم چلنے والے ہوں گے تو اللہ وہ حکمراں ہمیں عطا فرمائیں گے جو ہماری خیر خواہی کرنے والے ہوں گے، جن کے دلوں میں ہمارے سلسلے میں رحمت کا اور مودت کا اور حقوق کی ادائیگی کا جذبہ پایا جاتا ہو۔ اور اگر ہمارے اعمال خراب ہوں گے، اللہ کے غصے اور غضب کو دعوت دینے والے کام ہم کرتے ہوں گے، تو اللہ عذاب کے طور پر ہمارے سروں پر ایسے لوگوں کو حکمرانی کے لیے مسلط کر دیں گے جو چین سے ہمیں جینے نہیں دیں گے، جو زندگی اجیرن کر کے چھوڑیں گے۔ ہم پتہ نہیں کس کس کو گالی دیں گے، کس کس کو برا بھلا کہیں گے، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم نے نااہلوں کو اپنے سروں پر حکمرانی کے طور پر مسلط کیا ہو۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت بتائیے تو صحیح، نااہل حکمرانی کب کریں گے؟ سماج میں وہ کون سے روگ اور بیماریاں ہوں گی جن کے عام ہونے کے بعد اللہ پاک عذاب کی شکل میں ظالموں کو حکمراں بنا کر مسلط فرمائے؟ توجہ سے سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 3 نشانیوں کو ذکر فرمایا۔
پہلے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تقطع الارحام، نااہل حکمراں بنا کر اس وقت مسلط کیے جائیں گے جب سماج میں رشتے ناتوں کا خون کیا جانے لگے، جب رشتہ داریوں کے حقوق کو پامال کیا جانے لگے گا۔ اور یاد رکھیے، رشتہ داریوں میں سب سے اہم رشتہ ماں باپ کا ہے، اس لیے کہ سارے رشتے ماں باپ ہی کے ذریعے وجود میں آتے ہیں۔ ہر رشتے کی بنیاد اور جڑ ماں یا باپ ہے، اس لیے سب سے اہم ذمہ داری ایک انسان کی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کو راضی رکھنا، ان کو منا کر زندگی گزارنا ہے۔ اللہ کی رضا انسان کو والدین کی رضا اور خوشنودی کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ میرے آقا نے فرما دیا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی چھپی ہوئی ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی پوشیدہ ہے۔ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کرنا، اپنے چچا تائی کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کرنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کرنا، تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کرنا ہے۔ اپنی ذات کو دوسروں کے لیے نفع بخش بنانا ہے۔ اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو ہماری ذات سے کسی کو نقصان بھی نہ پہنچنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں انسان ایسا خود سر ہو گیا ہے کہ اپنے سوا کسی اور کی بات اس کی سمجھ میں آتی نہیں۔ خاص طور پر نوجوان جوانی کے نشے میں ایسے چور ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے، باپ کے خیر خواہانہ مشوروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ماں کی محبت بھری رائے کو بھی اپنی جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جو ان کا جی چاہتا ہے۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اطاع الرجل زوجته وعق امه وبر صديقه وجفا اباه۔ دنیا میں اس وقت اللہ کا غضب نازل ہونے لگے گا جب انسان اپنی بیوی کی تو ہاں میں ہاں ملاتا ہو لیکن ماں کی بات سنی انسنی کر دیتا ہو، دوست کے ساتھ دوستی گانٹتا ہو اور باپ کے ساتھ ظلم و جور کا معاملہ کرتا ہو۔ دوست جو سجھائے گا، جو پٹی پڑھائے گا، وہ بڑی آسانی سے دماغ میں اتر جائے گی، اور باپ چاہے جتنا سمجھا لے اسے سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جب دنیا میں اس طرح کا ماحول عام ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کا غضب و غصہ نازل ہو رہا ہے اور اللہ کی رحمت سے انسانوں کی محرومی کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رشتہ ناتوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے یہی بات بیان فرمائی کہ نااہل حکمراں اس وقت لوگوں پر مسلط کیے جائیں گے جب قطع رحمی کی فضا عام ہوگی اور صلہ رحمی سے انسان دور ہو کر زندگی گزارے گا۔ ہم اگر رشتہ داریوں کے حقوق کو ادا کریں گے، لوگوں سے محبت بھری اور پیار بھری گفتگو کریں گے، سب کے ساتھ اپنے معاملات کو درست رکھیں گے، تو اللہ دنیا کا نفع بھی ہمیں عطا فرمائیں گے اور آخرت کا فائدہ بھی ہمیں نصیب ہوگا۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، ان الصدقة وصلة الرحم یزید بہم اللہ عمرہ۔ صدقہ اور صلہ رحمی دو ایسے عمل ہیں کہ جو انسان ان دو کاموں کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بڑھوتری فرماتے ہیں، عمر میں اضافہ ہوگا۔ صلہ رحمی کریں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کریں گے، لوگوں کے حقوق کو ادا کریں گے، سب کے ساتھ میل جول کے ساتھ رہیں گے، حسد و کینے اور بغض سے اپنے دلوں کو پاک رکھیں گے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ عمر میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وَيَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ،
جو صلہ رحمی کرے گا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوگا، اللہ بری موت سے اس کی حفاظت فرمائے۔ مرنا تو سب کو ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اور کامیاب وہی ہے جو اچھی موت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو، جس کو حسن خاتمے کی دولت نصیب ہو، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے، جو عزت کی حالت میں دنیا سے جائے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر صدقہ اور صلہ رحمی تمہاری زندگی میں ہوگی تو اللہ بری موت سے بچائیں گے، حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے، عزت کے ساتھ جیو گے اور عزت کے ساتھ مرو۔ اور تیسرا فائدہ پیغمبر علیہ السلام نے ذکر فرمایا، وَيَدْفَعُ عَنْهَا الْمَكْرُوهَ وَيَدْفَعُ عَنْهُ الْمَكْرُوهَ وَالْمَحْذُورَ، جو آدمی صدقہ اور صلہ رحمی کا معمول بنانے والا ہوگا، اللہ پاک ہر برائی سے اور ناپسندیدہ چیز سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور کیا چاہیے انسان کو؟ اور کیا چاہیے؟ ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ اطمینان و سکون اور عافیت کے ساتھ ہماری زندگی گزرے، اور کسی طرح کی کوئی برائی ہماری زندگی کے اندر نہ آئے، کوئی ناگوار چیز ہماری زندگی کے اندر نہ آئے، یہی تو ہم چاہتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے بتا دیا کہ تمہاری یہ چاہت مکمل ہو جائے گی اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، دین کے کاموں میں حصہ لینے والے اور رشتہ داریوں کے حقوق کو ادا کرنے والے ہوں گے، تو اللہ تمہاری جان کو بھی شرور سے محفوظ فرمائیں گے اور تمہارے مال کو بھی شرور و فتن سے محفوظ فرمائیں گے۔ یہ فوائد ہیں جو انسان کو لازمی طور پر حاصل ہوں گے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے۔ اس لیے آج کی اس دینی اور ایمانی محفل و مجلس میں ہم یہ عہد کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اپنے رشتوں کو اللہ کے تمام بندوں سے درست اور استوار رکھیں گے، خاص طور پر رشتہ داریوں کے حقوق کو ادا کریں گے۔ دلوں میں رنجشیں اگر ہیں تو ان کو اکھاڑ کر باہر پھینکیں گے اور اپنے دلوں کو محبت و مودت کے جذبات سے لبریز کریں گے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، نہ کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے، نہ آ سکتا ہے۔ کب کس انسان کی زندگی کی شام ہو جائے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر اسی طرح لڑتے پھرتے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں رچتے اور محاذ بناتے ہوئے ہم دنیا سے جائیں گے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جب اعمال نامہ سامنے آئے گا اور اس میں صبح سے شام تک کی یہی مصروفیات لکھی ہوئی ہوں گی کہ اس کے پیچھے لگا رہا، وہ اس کے پیچھے لگا رہا، تو وہاں منہ کیا دکھایا جائے گا؟ ندامت و شرمندگی کے سوا کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں صاف ستھری پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور ہمارے وجود کو باری تعالی نافع فرمائیں۔ یہ پہلی چیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی۔ دوسری علامت حضرت نے بیان فرمائی، وَيُطَاعَ الْمُغْوِي، وہ زمانہ کہ جب لوگوں پر نااہلوں کو حکمراں بنایا جائے گا۔ کون سا زمانہ ہوگا؟ اس کی نشانی کیا ہوگی؟ آپ نے بتایا کہ نشانی یہ ہوگی کہ گمراہ کرنے والوں کی باتیں سمجھ میں آئیں گی، وَيُعْصَى الْمُرْشِدْ، اور جو سیدھا راستہ دکھانے والا ہوگا اس کی بات ماننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ الٹی گنتی پڑھانے والے لوگوں کی گنتی میں ہم آ جائیں گے، اور جو سیدھی سچی باتیں بتانے والے ہوں گے وہ باتیں ہمارے حلق سے نیچے نہیں اتریں گی۔ آج یہی صورتحال ہے۔ شیطان جو پٹی پڑھا دیتا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں، لیکن قرآن و سنت میں زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ طریقہ ہماری زندگی کے اندر نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیجئے یہ دنیا میں کیا صورتحال ہے، فیشن پرستی کا کیسا غلبہ ہے لوگوں کے ذہن و دماغ پر۔ خاص طور پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تو فیشن میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی طرح کا کوئی نیا فیشن لانچ ہوتا ہے تو
تو اگلی صبح ہر نوجوان اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں بھی اس فیشن کو اختیار کرنے والا بن جاؤں، چاہے وہ ہیئر اسٹائل کا فیشن ہو، چاہے وہ لباس کا فیشن ہو، چاہے وہ خراش کا فیشن ہو، چاہے وہ تراش کا فیشن ہو، کیسے ہی فیشن ہو، دماغ میں شیطان نے یہ بات ڈال دی ہے کہ اس کو اختیار کرنا تمہارے لیے ترقی اور فخر کا سامان ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جن کو اللہ نے اچھی خاصی شکل و صورت عطا فرمائی، لیکن وہ اپنی شکلوں کو بگاڑنے پر لگے ہوئے ہیں، اور شیطان نے یہی ان کے دماغ میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ نے مرد بنایا، عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا چاہتے ہیں، کانوں میں بالی ڈال کے گھوم رہے ہیں، ملتے نہیں ملتے نوجوان، بالکل عورتوں کی طرح ایک کان میں بالی ڈال کے گھوم رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ مجھ سے بڑا ہینڈسم کوئی ہے ہی نہیں، سب سے بڑا خوبصورت میں ہی ہوں۔ حالانکہ بالی والی ڈال کر اپنے چہرے پہ وہ 12 بجا لیتا ہے، اور اچھے خاصے چہرے کو مسخ کرنے کی اور بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ حرکت تو اللہ کے غصے کو دعوت دینے والی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا تشبہ الرجال بالنساء فانتظروا امر اللہ یا عباد اللہ، جب مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے لگے اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرنے لگے تو پھر اللہ کے غضب کا انتظار کرنا، اب کوئی طاقت اللہ کے غضب کے نزول سے روکنے والی نہیں۔ یہی فیشن عام ہے اور اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا۔ پینٹیں پہن رہے ہیں تو پھٹی ہوئی، کئی جگہ سے پینٹ پھٹ رہی ہے، ران سے الگ پھٹی ہوئی، گھٹنے سے الگ پھٹی ہوئی، پنڈلی پہ الگ پھٹی ہوئی، نئی پھٹی ہوئی پینٹیں خرید رہے ہیں ہزاروں میں، اور دماغ ایسا چل گیا کہ پھٹی ہوئی پینٹیں خریدتے ہیں، ہزاروں روپے اس میں جلا دیتے ہیں، اور اس کو پہن کر یہ سوچتے ہیں کہ میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں۔ عقل میں آنے والی بات ہے نہیں۔ اگر آپ کے لباس کے اوپر پھٹن ہو تو مہذب سماج میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن جب شیطان کا تسلط اور غلبہ انسان کے دماغ پر آ جاتا ہے تو بری چیز اچھی لگنے لگتی ہے اور اچھی چیز بری لگنے لگتی ہے۔ یہی تو حضرت نے فرمایا کہ یطاع المغوی ویعصی المرشد، گمراہ کرنے والے کی اطاعت کی جائے گی اور سیدھا راستہ دکھانے والے کی نافرمانی کی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مقدس سے اللہ ہمارے رشتے کو مضبوط اور مستحکم فرمائے۔ یہ مجلس قرآن پاک کی نسبت پر منعقد ہوئی۔ ابھی ان عزیز بچوں کے سروں پر دستار باندھی جانی ہے جن کے سینوں کو اللہ پاک نے اپنے مقدس کلام کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے، چنا۔ کیسے خوش نصیب ہیں یہ بچے، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، کہ اللہ نے اس نعمت سے ان کو مالا مال فرما دیا کہ دنیا کی کوئی نعمت قرآن کی برابری اور ہمسری نہیں کر سکتی۔ یہ بچے اس لائق ہیں کہ ان کی ان زبانوں کا بوسہ لیا جائے جن سے یہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے، ان کو سروں پر بٹھایا جائے، اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا جائے۔ آج اس چھوٹے سے مجمع میں ان کے سروں پر اکرام کی جو دستار باندھی جا رہی ہے وہ ایک بہت معمولی چیز ہے۔ اصل اعزاز تو حفاظ کرام کا اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، جب اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، اور نہ صرف حفاظ کرام کو اعزاز سے نوازا جائے گا بلکہ ان کے والدین کے سروں پر بھی اعزاز کا وہ تاج ہوگا جس سے نکلنے والی کرنوں کے سامنے آفتاب و مہتاب کی کرنیں بھی مدھم اور کمزور پڑ جائیں۔ اللہ پاک یہ شرف ہر مسلمان کو نصیب فرمائے، ہر مسلم گھرانے میں باری تعالی قرآن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو پیدا فرمائے، حفاظ قرآن کو پیدا فرمائے، حاملین قرآن کو پیدا فرمائے۔ قرآن کی نسبت پر منعقد ہونے والی اس مجلس میں ہم یہ بھی عہد کر کے اٹھیں کہ اب ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جس میں ہم کلام الہی کی تلاوت نہ کریں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بڑی تعداد ہے مسلمان مردوں اور عورتوں کی جو قرآن پڑھنا جانتے ہی نہیں، ایک آیت بھی قرآن پاک کی صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتے،
ویسے بڑے عقل مند اور سمجھدار اور خوب کمانے والے اور محنت کرنے والے مانے جاتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت کا معاملہ ہو یا قرآنی تقاضوں پر عمل کا معاملہ ہو تو 0/0 ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی تلاوت کا معمول نہیں، پورا سال گزر جاتا ہے اور ایک مرتبہ قرآن پاک مکمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے کلام کی ناقدری نہیں تو اور کیا ہے؟ روزانہ 1 صفحہ بھی پڑھیں گے تو بھی سال میں کئی قرآن پاک مکمل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ کیا 24 گھنٹے میں 10 منٹ ہمیں کلام الہی کی تلاوت کے لیے نہیں مل سکتے؟ کیا ہم اپنی مصروفیات میں سے اتنا وقت فارغ نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ چاہیں گے تو 10 کیا 1 گھنٹہ بھی فارغ کر لیں گے، لیکن جی نہیں لگتا تلاوت میں، مزہ ہی نہیں آتا قرآن سننے میں، پڑھنے میں، دماغ تو موبائل میں اٹکا رہتا ہے، طبیعت تو اسی میں لگتی ہے، اور ایسی طبیعت لگتی ہے کہ 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے گزرے، 5 گھنٹے گزرے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ رات کہاں چلی گئی۔ آدھی رات موبائل کھا جاتا ہے، تہائی رات موبائل کھا جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، 10 بجے 11 بجے صبح ہو رہی ہے کیونکہ 2 بجے سے پہلے سو ہی نہیں رہے۔ موبائلوں میں تو 5 گھنٹے لگا دیں گے 24 گھنٹے میں، اور قرآن کی تلاوت کے لیے 5 منٹ بھی ہمارے پاس وقت نہیں، تو ہم سے بڑا احسان فراموش اور اللہ کی نعمتوں کا ناقدرہ اور کون ہوگا؟ یہ جو حالات آ رہے ہیں، جو مشکلات و پریشانیاں ہماری اور آپ کی زندگی میں ہیں، اس کے لیے سب سے بڑے قصوروار ہم اور آپ ہیں، کوئی اور نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو طبقہ، جو جماعت، جو فرد قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا، اللہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، پاش کر دیں گے، بے حیثیت اور بے وزن کر دیں گے۔ ہم قرآن سے دور ہوں گے تو جو حالت آج ہو رہی ہے، کل اس سے زیادہ خراب حالات کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر پناہ ملے گی اللہ کی تو قرآن کے راستے سے ملے گی۔ ان هذا القرآن يرفع به اقواما ويضع به آخرین۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کو عزت و رفعت کا مقام بلند عطا فرماتے ہیں، اور اسی قرآن کی ناقدری کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کو ذلت و خواری اور پستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے جڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔